کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کی پہلی سابق خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قاتل کی شناخت جوگر کے جوتوں سے ہوئی؟ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز مارٹن 4، میں ہوں عمران یوسف زئی۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پر حملہ کرنے والے 15 سالہ بلال کو اس کے ساتھی نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے جوگرز اتار لے، کیونکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پتہ ہے کہ جہادی اس سٹائل کے جوتے استعمال کرتے ہیں۔ بلال اور سعید نے اپنے ساتھی کی بات مان لی اور سینڈل پہن لیے، جس کے بعد وہ اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ تاہم بعد میں ہونے والی تفتیش کے دوران بلال کے جسم کے اعضاء کا ان جوگر سے ملنے والے نمونوں کا موازنہ کیا گیا تو ثابت ہوا کہ بے نظیر بھٹو پر خودکش حملہ کرنے والا 15 سالہ بلال ہی تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق چیئرپرسن سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو خود ساختہ جلا وطنی کے بعد 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس لوٹی تھیں۔ اس موقع پر ان کے استقبالیہ جلوس پر کراچی میں حملہ ہوا اور اس کے بعد 27 دسمبر کو راولپنڈی میں لیاقت باغ میں جلسے کے بعد ان پر حملہ ہوا، جس میں بے نظیر سمیت 24 افراد ہلاک ہو گئے، سینکڑوں زخمی بھی ہوئے۔ ان کی ہلاکت کی تحقیقات JIT، اسکاٹ لینڈ یارڈ اور اقوام متحدہ کے کمیشن نے کی اور یہ پاکستان کی سب سے بڑے تحقیقاتی کمیشن اور رپورٹ تھی۔ لیاقت باغ جلسے کے بعد بے نظیر بھٹو جلسہ گاہ سے نکلنے کے لیے بلٹ پروف لینڈ کروزر میں سوار ہوئیں، جو دبئی میں خصوصی طور پر تیار کی گئی تھی۔ اسی دوران لوگوں نے جیے بھٹو کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ کارکنوں کی محبت اور نعروں کا جواب دینے کے لیے بے نظیر بھٹو گاڑی کی چھت کا ہنگامی راستہ کھولا گیا، جہاں سے سر نکال کر انہوں نے نعروں کا جواب دینا شروع کیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے واقعے کے دن کی متعدد ویڈیوز کا مشاہدہ کیا تھا اور ان کی رپورٹ کے مطابق اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن گاڑی پر چڑھ گیا اور بے نظیر بھٹو کو چھونے کی کوشش کی، جس کو محافظوں نے زبردستی اتار لیا۔ اس مختصر سی ہلچل کے فوراً بعد سیاہ بالوں والا ایک شخص، جس نے دھوپ میں لگانے والا چشمہ لگا رکھا تھا، گاڑی کی طرف بڑھنے لگا اور بے نظیر کی لینڈ کروزر کے قریب آ گیا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے دوبارہ اپنی جگہ تبدیل کی اور مجمع میں اس طرف چلا گیا جہاں نسبتاً کم افراد موجود تھے۔ لینڈ کروزر کے اگلے اور پچھلے دروازے کے وسط میں پہنچ کر اس نے سیاہ رنگ کی گن نکالی اور دائیں ہاتھ میں تھام لی۔ تقریباً 2 سے 3 فٹ کے فاصلے پر اس نے گن بلند کی اور بے نظیر بھٹو کا نشانہ لے کر لگاتار 3 فائر کیے۔ ہر گولی کے بعد حملہ آور نے گن کا نشانہ تھوڑا تبدیل کیا۔ تیسری گولی فائر کیے جانے سے قبل تک بے نظیر گاڑی کے اوپر نظر آ رہی تھیں۔ گولیاں داغنے کے بعد حملہ آور نے نیچے زمین کی جانب دیکھا، اپنے بازو پر بٹن دبایا۔ اس وقت نارنجی شعلے کے ساتھ دھماکہ ہوا اور سیاہ دھواں پھیل گیا۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کی رپورٹ کے مطابق خودکش حملہ آور کا سر دھماکے کی جگہ سے 25 فٹ کے فاصلے پر ملا، جو پارک میں داخلی راستے کے قریب فٹ پاتھ کے قریب پڑا ہوا تھا، جبکہ ایک مہندی لگا ہاتھ اس کے سر کے قریب سے ملا اور دوسرا مہندی لگا بایاں ہاتھ ایک قریبی گھر کے سامنے سے ملا۔ پولیس کے ایک حاضر سروس سینئر آفیسر کے مطابق یہ روایت خیبر پختونخوا میں دیکھی گئی ہے۔ ان حملہ آوروں کو خیال ہوتا ہے کہ خودکش حملے کے بعد چونکہ وہ حوروں سے ملنے جا رہے ہیں، اس لیے صاف ستھرے ہو کر اور دلہا بن کر جائیں۔ پاکستان میں شدت پسندی اور اس کے رجحانات پر تحقیق کرنے والے محقق عامر رانا کا کہنا ہے کہ ایران میں شیش تحریک کے بانی حسن بن صباح کے جو فدائین نوجوان تھے، ان میں بھی یہ روایت پائی جاتی تھی۔ دوسری طرف اسکاٹ لینڈ یارڈ کی رپورٹ کے مطابق دھماکے کے مرکز کے قریب سے 2 ٹانگیں بھی ملیں، جن کے پاؤں میں براؤن رنگ کی سروس سینڈل اور اسی رنگ کی جرابیں موجود تھیں۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقاتی رپورٹس اور ملزمان کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ بے نظیر پر حملے کی کئی شہروں میں منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ لیاقت باغ میں حملے سے 13 روز قبل یعنی 12 دسمبر کو نوشہرہ کے علاقے پبی میں حملے کی ریہرسل کی گئی تھی۔ اس کیس میں ملزمان جو گرفتار ہیں، رشید احمد عرف رحیم ترابی نے JIT کو بتایا تھا کہ ابتدا میں 26 دسمبر کو پشاور میں حملے کا منصوبہ تھا، لیکن سخت سیکیورٹی کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ پولیس نے دھماکے اور اس کی منصوبہ بندی کے الزام میں رشید احمد سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کیا تھا، جن میں اعتزاز شاہ عرف سیف اللہ، شیر زمان، حسنین گل اور محمد رفاقت شامل تھے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان کی سابق خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ بنی، اور اس انویسٹیگیشن کا ایک اور اعزاز یہ ہے کہ اس میں دیگر ممالک یعنی کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ اور اقوام متحدہ کی ٹیمیں بھی شامل تھیں۔